تو میں ایک صاحب سے بحث کرنے لگا, بات چیت ہو رہی تھی, بحث کے ڈسکشن ہو رہا, تو کہنے لگا آپ کا یہ جذبات دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ آپ کیونکہ اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کا ایمان ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے. میں تو ایتھیسٹ ہوں, ایگنوسٹک ہوں, میں تو اللہ کو میں بلیو ہی نہیں کرتا ہوں, تو یہ سارے آرگیومنٹس میرے لیے بیکار ہیں. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا صاحب آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے؟ کہنے نہیں میں نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا. میں نے جب آپ نے کتاب نہیں پڑھی تو اس کے بارے میں آپ رائے بھی نہیں رکھ سکتے. کامن سی بات ہے, آپ ایک کتاب کو پڑھے نہیں اور آپ رائے رکھ رہے ہیں. تو کہنے لگے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ نے جب قرآن مجید نہیں پڑھا ہے تو میں اگر آپ کو ایک بات کہوں تو اس کا جواب آپ نیگیٹو میں دیں گے. آپ جو بھی میں ابھی کہوں گا وہ آپ نیگیٹو میں جواب دے دیں کیونکہ آپ نے قرآن تو نہیں پڑھا ہوا. کہنا چاہے آپ پاکستانی ہو, چاہے امریکن ہو, چاہے برٹش ہو, چاہے انڈین ہو, چاہے کوئی بھی دنیا کی نیشنلٹی آپ کی ہو, لیکن آپ کوئی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہو, چاہے آپ نان بلیور ہوں, چاہے ایتھیسٹ ہوں جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, آپ کا جواب سب کے سب انسان کا جواب ایک ہی جواب ہوگا. جو بھی میں ایک بات کہوں گا اس کا جواب ایک ہی ہوگا. تمام انسان دنیا کے مل جائیں, کوئی بھی خیالات کیوں, پاگل نہ ہو, کامن سینس نو, نارمل آدمی, ان کا جواب ایک ہی ہوگا جو بھی میں بات کہنے والا ہوں. اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ یہ زمین اور آسمان میں نے بنائی ہے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ جی, اگر میں کہوں یہ زمین آسمان جو تم دیکھتے ہو یہ میں نے بنائی ہے, آپ کیا سمجھیں گے مجھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا. کوئی یہودی, عیسائی, انگریز, ہندو, بدھسٹ, ایگنوسٹک, ایتھیسٹ, وہ کیا سمجھے گا یہ بات کو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اسٹیٹمنٹ میں نہیں کہہ سکتا. اس اسٹیٹمنٹ کی ویلیڈیٹی کوئی بھی دنیا کا آدمی ایکسپٹ نہیں کرے گا کہ یہ میں کہہ سکتا ہوں. انسان, میں تمہیں موت دوں گا, میں تمہیں زندگی دوں گا, میں تمہیں دوبارہ کھڑا کر دوں گا, یہ میں کہہ سکتا ہوں؟ یہ اسٹیٹمنٹ میں کہہ سکتا ہوں صاحب؟ نہیں کہہ سکتا نا. تو میں نے کہا یہ تو دو اسٹیٹمنٹ ایسی میں نے وربلی بول دیے, ایسے 6000 سے زیادہ اسٹیٹمنٹ اس قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں. تو آپ سے سوال یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ سب نے ابھی یہ کہا ہے کہ انسان نہیں کہہ سکتا. تو اس قرآن مجید میں ایسے 6000 سے زیادہ اسٹیٹمنٹ ہے فرسٹ پرسن میں. میرا سوال اس آدمی سے, یہ کون ہے؟ انسان تو نہیں کہہ سکتا. انسان تو آپ کہہ رہے نہیں کہہ سکتا, تو یہ کون ہے؟ تو آپ اور میں تو اللہ کہتے ہیں, لیکن اس ایتھیسٹ سے پوچھو نا, اس سے پوچھو یہ کون کہتا ہے. آپ یقین کرو آپ کی شکل دیکھے گا. تو آگے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی 23 میں کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ, اور اگر تم کو شک ہے, فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, اگر تم کو شک ہے جو ہم اپنے بندے پر نازل کر رہے ہیں, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ, تو ایک ایسی صورت بناؤ, وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور بلا لو اپنے گواہوں کو اللہ کے علاوہ, ان کنتم صادقین, اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. پھر کہتا اللہ تعالیٰ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, تم ایسا نہیں کر سکتے, وَلَن تَفْعَلُوا, ایسا ہرگز نہیں کر سکتے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے, تو جو کافر انکاریوں کے لیے بنا رکھی ہے. اس کا چیلنج آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ کوئی شاعری ہے کہ صاحب ایسے جوڑ نہیں بنا سکتے آپ. اس کا فرسٹ پرسن سپیچ دنیا کا کوئی انسان نہ کہہ سکتا ہے, نہ ایکسپٹ کی جا سکتی ہے. یہ چیلنج اللہ کا ہے, اس کریٹڈ بینگ کا ہے جس کو آپ سمجھیں. اس کی کتاب کو پہلے ہاتھ میں تو اٹھائیں, سمجھ کے بغیر سوچے پڑھے کہہ دیتے ہیں ایک جملہ, تو وہ اسٹیٹمنٹ فیکٹ اس کا اپنا ہے. اس کتاب کا پروف وہ خود دیتی ہے. ایک ایک اسٹیٹمنٹ آپ اپنے پہ رکھ کے سوچے کہ انسان کہہ سکتا ہے, یہ انسان اس پہ عمل کر سکتا ہے, انسان یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں صاحب, چلو میں پاگل گدو بند, اس کو پاگل خانے ڈال دو, کہیں نہیں سکتا انسان, تو وہ اللہ ہی کہہ سکتا ہے. تو اس کا پروف آپ کو اتنی آیتیں جب سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر تو اللہ نے مہر بھی لگا رکھی ہے نا کچھ لوگوں کے اوپر. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. قرآن مجید کے اندر اتنی آیتیں ہیں اس دنیا کے عذاب کی, اور بعد میں مرنے کے بعد تو آگ اور گرم پانی کھولتا ہوا, اگر وہ آپ پڑھ لیں تو آپ کے لیے میرے خیال سے وہ ہے ہی نہیں, اسے دہشت ہی نہیں ہو رہی آپ کو, ریالٹی اس کی پکچر ہی نہیں بن رہی ہے. شاید آپ نے اتنی خطرناک باتیں لکھی ہوئی ہیں, وہ تو ایک میں اس کو بہت بڑا ٹاپک ہے, لیکن میں چند آیتیں بتا رہا ہوں اس دنیا کے عذاب جو آپ کو نظر آ رہا ہے دنیا میں. وہ دیکھیے کس طرح کہتا ہے, سورہ انعام 6 آیا 123, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ.
اور اسی طرح ہم نے ہر بستی یعنی برادری میں اس کے مجرموں کو اکابر بنا دیا تاکہ اس میں وہ منصوبے بنائیں، اور وہ منصوبے نہیں بناتے سوائے اپنے نفسوں کے خلاف، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اب یہ دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا، آخرت کی تو باتیں چھوڑ دیں آپ، مرنے کے بعد اس دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اسی طرح ہم نے اس دنیا میں جو مجرم ہیں، مجرم کون ہوتا ہے؟ جو سزا کا مستحق ہے، اللہ کہہ رہا ہے مجرم، تو جو سزا کے مستحق ہیں کرمنلز، ان کو اللہ تعالیٰ نے شہر کے اکابر ہیں، وہ بڑے 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 بڑے، ان کو اللہ نے شہروں کا بڑا بنا رکھا ہے، مجرموں کو، اس شہر کے یا اس ملک کے اکابر بڑے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ منصوبے بناتے ہیں۔ منصوبے کیا بناتے ہیں؟ جو بھی منصوبے بنا رہے ہیں وہ اپنے ہی نفسوں کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، اور اس بات کا انہیں شعور نہیں ہے۔ اکابر جو ہیں وہ اس ہر شہر کے جو اکابر ہیں بڑے بڑے، وہ اس شہر کے مجرم ہیں، یعنی جیسے کہتے ہیں بڑا بننے کے لیے بہت جتنا خطرناک کرمنل ہوگا وہی بڑا بنے گا۔ ایک چھوٹا کرمنل کے اوپر بڑا کرمنل آ گیا، دو کرمنل ملے، کہہ رہے تم کیا تمہارا تم کون ہو، کیا ہو؟ اس نے بولا بھائی میرے پاس تو یہ ہے۔ اچھا بھائی، تو بھائی وہ دب گیا، تو اس کا ایک اور آگے، ایک اور، ہر سامنے کرتے، جو بھی اوپر ٹاپ پہ آئے وہ سب سے بڑا کرمنل۔ اور یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ آپ کو دہشت دلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ آیت دہشت دلا رہا ہے کہ ہر شہر کا جو مجرم ہے اکابر ہے، وہ پہنچا دیا، اس نے اوپر پہنچا دیا۔ اب وہ جو اکابر ہے اس کی ایک پہچان بتائی سورہ بقرہ 2 کے اندر، اس کی 204، وہ جو منصوبے بنا رہے ہیں آپس میں، ایک کو اللہ نے ایک کی مثال دی تھی، بڑے کی کیا کرتا ہے وہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور لوگوں میں سے ایسا ہے جو اپنی کہاوت سے دنیا کی زندگی میں تعجب خیز کر دیتا ہے، اور جو اس کے دل میں ہے وہ اس پر اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، اور وہ بہت غضبناک جھگڑالو ہے۔ وہ جو منصوبے بنا رہا ہے وہ بیسیکلی کیا ہے کہ ایک شخص کی اللہ نے مثال، لوگوں میں سے ایسا ہے جو اپنی کہاوت، وہ ایسی باتیں کہتا ہے، ایسی کہاوت کہتا ہے دنیا کی زندگی کے اندر جو تجھ کو تعجب خیز کر دے، لوگ امیزڈ ہو جاتے ہیں، ایک سوٹو سے ہپنوٹائز ہو جاتے ہیں، امیزڈ ہو جاتے ہیں، یہ کیا بات کہہ رہا ہے بڑی، اور اس کے پھر قول کوٹ کیے جاتے ہیں، قول جو ہے اقوال بن جاتے ہیں، وہ کوٹس بن جاتے ہیں، کیا زبردست کوٹ کہا تھا فلانے نے، وہ تعجب خیز کر دیتا ہے، اور جو اس کے دل میں ہے وہ اس پر اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، اور بہت ہی غضبناک جھگڑالو ہے، یہ ایسا آدمی ہے۔ اور دیکھیے آگے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور جب وہ پلٹتا ہے تو زمین میں فساد کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور کھیتی اور نسل کو ہلاک کرتا ہے، اور اللہ فساد سے محبت نہیں کرتا۔ اب یہ کون ہے؟ یہ بڑا جو ہے نا، بڑا، وہ بڑے ہیں، یہ ایک کی مثال دی تھی، بڑے تو اللہ کہہ رہا ہے منصوبے اپنے خلاف بنا رہے ہیں، اور مثال کی کہ دنیا میں فساد کر رہا ہے، نسل خراب کر رہا ہے، اور فساد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کھیتی اور نسل کو ہلاک کرتا ہے، اور اللہ کو فساد کرنے سے محبت۔ تو یہ جو ایک لمیٹڈ ویل اللہ نے دے رکھی ہے کہ مجرم بھی بنا دی اللہ نے بڑوں کو، اور وہ فساد بھی کر رہے ہیں، نسلیں بھی تباہ کر رہے ہیں، اور یہ دنیا میں نظر آ رہا ہے آپ کو، نظر آ رہا ہے نا، یہ کون اصل میں کون دہشت، آپ اس سے ڈر رہے، اللہ دہشت بتا رہا ہے کہ یہ ہم نے کیا ہوا ایسا۔ اور دیکھیے آگے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب اس کے لیے کہا جاتا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اس کی عزت گناہ کے ساتھ پکڑ لیتی ہے، پس اس کا حساب جہنم ہے، اور وہ ضرور برا ٹھکانہ ہے۔ اب جناب اس سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ سے تقوی اختیار کرو، تو اللہ سے تقوی اختیار، تو اس کی جو عزت ہے نا اور گناہ وہ پکڑ لیتے ہیں۔ اچھا ایک عجیب بات دیکھیں، ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ جتنا بھی گندا آدمی کرمنل اگر بڑا آدمی بن جائے تو وہ اس کی بھی تعریف لوگ کرنے لگتے کہ آپ بڑے اچھے انسان ہیں، آپ نے بڑے کام کیے، انسان کی خدمت کی، بڑا ایسا کیا ہے، بڑا یوں کیا، اور ایکچولی وہ خطرناک آدمی ہے۔ تو جب اگر آپ اس کو یہ احساس دلانے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ تو بڑے بن چکے ہیں،
کہ بھئی اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یہ تو وہ جو گناہ کرے بیٹھے ہوئے ہیں, جو گناہ انہوں نے کیا ہوا ہے اور عزت ان کی عزت بنی ہوئی ہے, وہ اس کو پکڑ لیتی ہے کہ میں اگر یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. آپ سمجھیں میری بات کو, کہ اگر ان کی آئینہ دکھا دیا کہ آپ اتنے خطرناک آدمی ہیں, یہ غلط کام کر رہے ہیں, یہ تو ان کی عزت بنی ہوئی, مجھے تم نے ایسا کیوں کہا, وہ عزت ان کے آگے آ جاتی ہے, عزت آ جاتی ہے, اور ان کی گناہ, وہ جو غلط کام کیے ہوئے وہ پکڑ لیتے ہیں اس کو, اس یعنی اللہ کی بات پر نہ عمل کرنے کے لیے. یہ دو چیزیں, عزت کا خدا سامنے آیا تھا ان کا. اسی طرح آگے دیکھیے سورہ انعام 60-65, قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا او يذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. کہہ دے وہ اس پر قادر ہے یہ کہ تم پر عذاب ٹھہرائے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے, یا تمہیں گروہوں کا لباس پہنا کر ایک دوسرے سے بدبختی کا مزہ چکائے. دیکھ ہم کیسے آیات نشانیوں کی گردان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے عذاب, یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس دنیا میں کہ اگر آپ نے جیسے ایسی بات ہے کیسے کسی کو گن پوائنٹ پہ لے لیا, کسی نے کہا بھائی تم ایسا کرو, اب آپ نے کہا یہ آدمی نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی تو میں ذرا چلا کے دکھاؤں, تو میں نے اپنے تئیں چلا کے دیا, اسے کھٹ گولی 2-3 لگا دی, مجھے ٹانگ پہ مار دی, چوٹ لگ گئی, تکلیف مار دی گئی, ادھر مار دی یا جان سے مار دیا. آپ نے چلا کے دکھانی ہوئی, تو آپ نے جب چلا کے دکھائی اللہ کے ساتھ, تو اللہ کہہ رہا ہے ہم کیا کرتے ہیں, کہہ دے کہ اس بات پر قادر ہے کہ یہ تم پر عذاب ٹھہرائے تمہارے اوپر سے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے. تمہارے اوپر سے عذاب کیسے آئے گا بتائیں, ہمارے اوپر سے عذاب کیسے آئے گا؟ بارشیں آ گئیں, ہوائیں چلی, سائیکلون چلے, دیکھا آپ نے سائیکلون, ہوا اتنی چلتی ہے گھر کے گھر ایسے اڑا دیتی ہے, آتا ہے نہیں, تو یہ اوپر سے عذاب آ گیا. اور تمہارے نیچے سے کہاں آیا تھا؟ یہ آیا ہے اوپر ہی, یہیں کوئی دور کیوں جا رہے ہیں آپ, ہے نا, نیچے سے. اور سمندر جو آیا سیمانی, وہ سمندر وہ بھی نیچے سے آیا, پورے سمندر اوپر جا کے اس سے. یہ اللہ تعالیٰ اپنا دہشت دلا رہا ہے انسان کو کہ اس ادھر جاؤ. یہ چلا کے دکھانا چاہ رہے ہیں آپ کہ جب اس نے آپ کو دیے موقع آیت رائٹ اور رانگ بتا دیے تو آپ صحیح کریں, آپ نہیں کر رہے تو آپ کیسا مانے کہ وہ کمزور ہے. جب اس کو ہزاروں لاکھوں آدمی کو ختم کرنا, ختم کر دیے, ملینز غائب, دوسرے ایک لمحے پوری بستیاں غائب ہو گئیں. کشمیر کے اندر جو حال ہوا ہے سونامی کیا ہے, سونامی, اس میں حال دیکھیں. اور امریکہ میں اکثر آتے رہتے ہیں سائیکلون, آتے رہتے ہیں اور ٹورناڈوز آتے رہتے ہیں. یہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, یہ اوپر سے عذاب دے رہا ہوتا ہے, نیچے سے دے رہا ہوتا ہے. اور جو نظر آ رہا ہے کنٹینیوس جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ یا مختلف سچویشن, وہی ہے تیسرا عذاب. یا تمہیں گروہوں کا لباس پہنا کر ایک دوسرے سے بدبختی کا مزہ چکائے. یہ تیسرا عذاب چل رہا ہے, کنٹینیوس چلے جا رہا ہے. تو مجھے مار, میں تجھے ماروں, تم مجھے مارے, میں تجھے ماروں, کنٹینیوس مارے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو. یہ تیسرا عذاب ہے. تو یہ دہشت نظر آ رہی ہے اللہ کی آپ کو, 3 طریقے سے آپ کو مارے. اور پھر اب مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑے گا. اس کی دہشت یہ کہ مرنے کے بعد یہ نہیں کہ آپ مر کے ختم ہو جائے گا, نہیں, پھر دوبارہ جنت دوزخ میں ڈال کے ہمیشہ کے لیے چلاتا رہے گا. تو دہشت دیکھی آپ نے کیسی ہے. لیکن ہم اپیرنٹلی دیکھ رہے ہو, نہیں دکھائی دے رہا, اس کی دہشت ہمیں نظر نہیں آ رہی. دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ تو یہ میں اللہ کی اب آپ کو بتا رہا ہوں آیتیں کس طرح وہ دہشت ہے. تو یہ سارا کس طرح چلا پلان کہ پہلے تو اللہ نے ہر بستی کے لوگوں کو, اکابرین کو, مجرموں کو اوپر بنایا. اب انہوں نے منصوبے بنانے شروع کیے. اب منصوبے بنائے انہوں نے, اپنے نفس کے خلاف بنائے, نسلوں کو ختم کرنے کے لیے کہ منصوبہ بنایا, فساد کرنے کے لیے منصوبہ بنایا, نسل کو اور کیا تھا, ہرس, کھیت کو ختم, تباہ کر دیا جائے. بھائی ظاہری بات ہے, آپ کو سنا ہوگا آپ نے, جب یہ ناگاساکی پہ جو بم مارا تھا وہاں آج تک کوئی چیز اگتی نہیں ہے نا. تو مطلب تباہ کرنے کے لیے. تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس طرح ہم کر رہے ہیں ایسا. یہ پپٹس جو کام کر رہے ہیں سارے, یہ ہمارے سب سے ان کو عذاب میں ڈال ہوئے, دنیا بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ دہشت ہے. اور اگر یہ پھر یہ سب جب انہوں نے پلاننگ کر لی تو پھر کیا ہوا ہے, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. یہ جنگیں ہو رہی ہیں, دھڑا دھڑ مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. یہ بھی عذاب اللہ کا ہو رہا ہے. تو اب مومن کو کیا کرنا ہے, یا مومن کو وہ سمجھ لیں کہ میں دہشت میں رہوں اللہ سے,
میں اپنے نروز کو کنٹرول کر کے امن کے ساتھ اپنے اس آیات کے اوپر عمل کرتا رہوں. اگر گروپ بازی میں چلا گیا, کسی چیز میں ملوث ہو گیا, تو یہ حشر میرے ساتھ بھی ہو جائے گا, کیونکہ وہ لکھا ہوا ایسے ہی آیت میں لکھا ہے, وہ کہہ رہا قل هو القادر, کہہ دو کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم ان یبعث علیکم عذابا, یہ کہ وہ تم پر اپوائنٹ کر دے عذاب, من فوقکم, تمہارے اوپر سے, او من تحت ارجلکم, یا تمہارے نیچے سے, او یلبسکم شیعا, یہ کہ وہ تم پر لباس بنا دے, گروہوں کا لباس بنائے, وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْض, ایک دوسرے بدبختی کا مزہ چکھائے لباس پہن کے. یعنی ایک لباس پہن لیا کہ میں فلانا ہوں, میں فلانا ہوں, میں فلانا ہوں, اور جناب دائیں دائیں مارو, تم یہ ہو تو لو کھاؤ, بتا رہے ہیں کہ میں یہ ہوں, تو تم یہ ہو تو یہ لو. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون, پھر دیکھ ہم کیسے آیت کی نشانی کی گردان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ لیں. اب یہاں تک آپ کو اب جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ آپ کو دہشت دکھا رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, اور یہ تینوں چیزیں نظر آ رہی ہیں, اوپر سے بھی عذاب نظر آتا رہتا ہے ہم کو, نیچے سے بھی عذاب نظر آ رہا ہے, اور کنٹینیوس مختلف گروہ, مختلف سے زبان کے گروہ ہیں, لینگویجز کے گروہ ہیں, مذہب کے گروہ ہیں, زمین کے گروہ ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے, وہ کہہ رہا ہے میری زمین, یہ فلانا کہہ رہا ہے یہ چیز میری ہے, مطلب مار مار کے ایک دوسرے کا برا حال ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ مزہ چکا رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ دہشت دلا رہا ہے. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. My name is Tanveer Nasir and my question is pertaining to the Surah Inam 6, Ayah 65. It's mentioned 3 types of punishment. Can you please explain from Quranic ayahs why innocent children are also punished or killed? Okay, your question is that why children are being punished in this type of punishment. Usually in Surah Kahf, you got the Quran? Surah Kahf, Al-Kahf 18, Surah and Ayah 65 to 82. It's a narration or an event described by Allah about Musa salam and one of his servants. And if you read that narration, I will read you I will read you not the whole, but I will read you 1 or 2, 3 ayahs to explain to you why possible children are being killed in that kind of the punishment of Allah, whether it's by hurricane or by this and that. You see, in the Quran, there is a narration with the person which is not, a name is not given to him, which people refer to as Khizr. They say Khizr, but the Quran doesn't speak about Khizr, so we will not exclude that word. That personality is mentioned with Musa salam. And Musa salam does not have the capability and capacity as a messenger to comprehend of the actions that are being taken by that personality. That personality has got the power given by Allah to that personality to take actions. I will read you, but I'm just explaining it in my words, that actions he can take and he can do, which Musa Islam as a messenger could not comprehend. And similarly, we mankind cannot comprehend the natural disasters or the natural, we say Allah is giving the punishment, but naturally Allah does this. So as the children are dying, we cannot comprehend. So what answer you are expecting? So this similarly, that same narration, that some of the narration is mentioned. So I will read few ayahs of that, and then I explain to you, you'll understand how and why the children are being killed in that course. In Surah Al-Kahf 18, Surah 65 and 82, فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. So they found from one of our servants on whom we had bestowed mercy from ourselves, and we taught him knowledge from our presence. This is that personality. Allah is telling us that Musa Islam and his companion found that personality to whom they were looking for, to whom Musa Islam is going to learn from him. And remember, no man can teach messengers. Messengers are the teachers of mankind. No man can teach a messenger. You know this.
It is always the messengers are teaching mankind. And here, abd means a servant, is a servant not mentioned as a man, but people are taking as a man. We all know what is the process of understanding of the message of Allah to mankind. What is the process of understanding of Allah's ayahs, essence, to mankind? What is the process? Through messengers. Through human messengers and through? No? Sorry? No, how the messengers were taught? Through Jibreel. Who said this? You? Okay, thank you. Jibreel alayhi salam is the medium or the messenger through which the messengers are taught. Who? The human messenger, like Musa salam. In this here, the Musa salam is being taught by a higher, not by a man. Because the Quran will contradict itself. The Quran cannot contradict. Quran always says that it is always the messengers are there for you to take, and you have to follow the messengers. Whom? The mankind. Now they say the Khizr alayhi salam was a man who taught the messenger. It's not true. It can never be true, because Allah says always you have to follow the messengers. So if you read that context, so Musa salam qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda. Moses said to him, may I follow you that you teach me sobriety from what you have been taught. Musa salam is asking that personality, I will follow you so that you teach me what you have been taught. That personality says, Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. He said, that personality said, surely you do not have the capacity to have patience with me. You cannot have the capacity to have patience with me. You cannot have the capacity to have patience with me. That personality is telling to Musa salam, the messenger of Allah. That means he cannot comprehend and understand what is going to happen. And then further the personality says, وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. And how can you have patience over the experience which you cannot comprehend? Musa salam, that personality is telling to Musa salam, how can you have patience when you do not have the experience to comprehend? You cannot have the experience to comprehend. You cannot comprehend something which you don't have the experience. So you must have some experience to comprehend. So that personality says to the Musa salam, the messenger of Allah, that you cannot comprehend, you don't have the experience to comprehend. So Musa salam says, Qala satajiduni insha'Allahu sabiran wala a'si laka amra. Musa says, soon you will find me patient if Allah wills, and I will not disobey your order. Right? So he wants you to, Musa salam wants to join him, and he says, I will follow you. Now I will read your relative question is in this ayah 74. I'm not going to detail, I'll just come into the point. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيًّا بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْءٍ نُكْرًا. Then they proceeded until when they meet a young boy. He killed him. That personality killed that boy. Musa said, have you killed a just, sinless soul without a sinful self? Without doubt, you came with a thing disguised. Now this personality, they both, and Musa salam, they both went and they find a boy. So that personality killed the boy. So Musa salam did not have patience, because it doesn't make sense that he killed a sinless boy. So Musa salam naturally, and we all naturally will ask why that boy was killed. Your question is why the children are being killed. Your question is this. And there's due on the azab or the punishment of why the children are being killed. So this is what is mentioned. The Musa salam said, this was the children, why did you kill this child? So that personality says, Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. He said, did I not tell you that you do not have the patience with me?
Did I not tell you that you do not have the patience? That personality says to Musa Islam, the messenger of God, you do not have the patience. He told you, he told him before also. Now he's saying you don't have the patience. Why are you asking this? So now he replies in ayat number 80. I'm not reading the whole, I'm reading to the point. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ الرَّحْمَةَ. As for the boy, his parents were believers, and we feared that he would grieve them by unjust harshness and rejection. Now the question was being asked why the boy was killed. Now he's answering. The boy was killed, his parents were believers. Abawahu mu'minin. Their parents were mu'minin, believers. فَخَشِينَا. And we feared أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. And we feared that he would grieve them by unjust harshness and rejection. Unjust harshness and rejection that boy will do. When he will do? Yeah, with the parents, right? And the parents were believers. So that means that personality knew the future. Allah knows the future. But Musa salam and we do not know the future. We think the child is being killed for nothing. He was an innocent person. So further he says, فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمَةً. So we intended that their Lord would give them in exchange a better one from him as a justification and more nearer in mercy. That was so that his Lord, we killed him by the permission of God, of course, so that God will give in exchange a better one. That was the purpose. So when the children are being killed, we can safely say apparently they were innocent. Because of this ayah, we don't have the comprehension, as Musa Islam did not have the comprehension. We can understand they may look apparently innocent, but Allah knows that they might grow up and create problems. So that is why these children are being killed. To save the child, how the child is also saved. Remember, for the parents, like for example, I am a person married and suppose my child is being killed. So now it's I will be of course having this, grief. I will have tremendous amount of grief. My child is being killed or accident or been died. So what will happen? I'll grieve a lot for my child. But if I read this ayah, so I come to know that since he did not grow, he was killed at a younger age, he did not grow, that means he did not go to hell. So that means he's in Jannah, in garden. And it's guiding to me also that the parents are nice. So I have to remain steadfast in religion. So I will go and meet him in the garden. So it's a prophecy to me also by this examination taken by God. It's an examination to me, an examination to my child. My child did not go to fire because he did not grow and did not do the wrong. So he was saved, and I am also giving prediction. So I can take a lesson. You understand what I am saying? So people whose parents are in that situation should read this, and we cannot comprehend, as Musa salam could not comprehend why he was killed. Similarly, we cannot comprehend why this little children are being killed in that punishment and azab. I hope you understand this. Okay. اچھا میں ایک اور اللہ کے بارے میں ایک بات بتاؤں. لوگ اللہ کو, جوز بھی اللہ کو مانتے ہیں کہنے کو, کرسچنز بھی کہتے ہیں سم فادر سن کو, مگر گاڈ تو کہہ رہے ہیں نا. ہمارے نام کے مسلمان بھی کہہ رہے ہیں خدا اللہ. لیکن اللہ نے کیا کہا, اس کی ساتھ آپ نے کیا عمل کیا, تب نے اللہ کو مانا اور آپ نے عمل کیا. اگر میں کہ اللہ کو, بڑی بحث چلتی ہے دنیا میں اللہ کو منوانے کے لیے. بھائی اللہ کو منوا لیا کہ بھائی اللہ ہے, پوری کائنات کا چلانے والا کوئی نہ کوئی, یہ تھوڑی کہ خود بخود ہو گئی ہے. اب یہ آپ نے جب مان لیا اللہ ہے, تو اب اللہ بس یہاں بات ختم نہیں ہوئی. یہاں پھر دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے
کیا سمجھا رہا ہے وہ ایک وہ آئیڈیل نہیں ہے. تو ہمارے ذہن میں نارملی لوگ آئیڈیل ہوتے ہیں, ہر ایک کے اپنے ذہن میں خدا کا کنسیپٹ ہے, وہ اس کو صحیح سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا خدا ہے, وہ اس کا اپنا خود کا بنایا ہوا ہے. تو جب اللہ کی آیت میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے, اس کو جب آپ نے ذہن میں نشین کر لیا اور آپ نے اپنی سوچ بنائی, تب آپ نے اللہ کو فالو کرنا شروع کیا.